پاکستان میں دینی مدارس کے مختلف بورڈز کا قیام مختلف ادوار میں عمل میں آیا، جن کا مقصد دینی تعلیم کو منظم کرنا اور مدارس کو متعلقہ مکتبہ فکر کی تعلیمات کے تحت ترقی دینا تھا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں قیام پاکستان کے بعد سے اب تک قائم ہونے والے دینی بورڈز کا تعارف اور پیش آنے والے اہم واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا سب سے بڑا دینی بورڈ ہے، جس کا قیام 1959 میں ہوا، لیکن سرکاری منظوری 13 نومبر 1982 کو ملی۔ یہ بورڈ دیوبندی مکتبہ فکر کے مدارس کو منظم کرنے، دینی نصاب کو یکساں بنانے، امتحانات کا انعقاد کرنے اور دینی اسناد جاری کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اس کا صدر مقام ملتان میں واقع ہے اور یہ ملک بھر میں 23,000 سے زائد مدارس کی نگرانی کرتا ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، یہ بورڈ پاکستان کا ایک اہم دینی بورڈ ہے، جس کا قیام 1960 میں عمل میں آیا اور اسے سرکاری منظوری 1982 میں ملی۔ یہ بورڈ بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کا مقصد دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت کو فروغ دینا ہے۔ اس کا صدر مقام لاہور ہے اور یہ 15,000 سے زائد مدارس کے ساتھ منسلک ہے۔ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، 1959 میں اس بورڈ کا قیام عمل میں آیا اور 1982 میں اسے سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے مدارس کا نمائندہ بورڈ ہے اور اس کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم کو مرکزی اہمیت دینا، نصاب کو یکساں بنانا اور امتحانات کے نظام کو منظم کرنا ہے۔ اس کا صدر مقام فیصل آباد ہے۔ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان جماعت اسلامی کے تحت مدارس کی تنظیم اور تربیت کے لیے بنایا گیا بورڈ ہے۔ یہ 1987 میں عمل میں آیا۔ اس کا مقصد دینی تعلیم کو عصری علوم کے ساتھ مربوط کرنا اور طلباء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس کا صدر مقام لاہور ہے اور 1,000 سے زائد مدارس اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان، یہ بورڈ شیعہ مکتبہ فکر کے مدارس کے لیے 1959 میں بنایا گیا، جبکہ سرکاری منظوری 1982 میں ملی۔ اس کا مقصد فقہ جعفریہ کے اصولوں کے مطابق دینی نصاب کی تعلیم اور امتحانات کا انعقاد کرنا ہے۔ اس کا صدر مقام لاہور ہے اور یہ 4,000 سے زائد مدارس کی نگرانی کرتا ہے۔ سن 2001 میں پاکستان میں دینی مدارس کے نظام میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے دینی مدارس کو ریاستی نظام تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور انہیں قانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے کئی متنازع اقدامات کیے، جن میں نئے دینی بورڈز کی تشکیل بھی شامل تھی۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ بورڈ جدید ترین مضامین کو شامل کرنے اور ریاستی نصاب کے مطابق دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ پاکستان میں موجود تمام دینی وفاقوں بشمول علماء نے ان حکومتی اقدامات پر سخت اعتراض کیا اور اسے دینی مدارس کی خود مختاری پر حملہ اور مدارس کو سیاسی دباؤ میں لانے، دینی تعلیم کے اصل مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔ مدارس نے خود کو روایتی بورڈز کے ساتھ منسلک رکھا اور حکومت کے قائم کردہ بورڈ کو مسترد کر دیا۔ حکومت اور دینی مدارس کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی، جو بعد میں مذاکرات اور مفاہمت کی کوششوں کے ذریعے ختم ہو گئی، جس کے بعد یہ معاملہ 20 سال تک دبا رہا۔ لیکن پھر پاکستان میں 2021 میں حکومت نے دینی مدارس کے لیے نئے بورڈز کی منظوری دے دی۔ حکومت کے بقول پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کے باعث موجودہ بورڈز پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ نئے بورڈز کے قیام کا مقصد اس بوجھ کو کم کرنا اور مدارس کے نظام کو بہتر کرنا تھا، جبکہ دینی تعلیم کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور مدارس کے طلباء کو مرکزی تعلیمی دھارے میں شامل کرنا اس میں شامل تھا۔ نئے بورڈز کے قیام پر اتحاد تنظیمات مدارس نے تحفظات کا اظہار کیا اور اسے مدارس کی یکجہتی کو توڑنے کی سازش قرار دیا۔ 2021 میں جو نئے بورڈ تشکیل دیے گئے، ان میں نظام المدارس پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کے تحت بنایا گیا بورڈ تھا۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام ہے اور اس کا صدر مقام لاہور ہے اور اس کے تحت 3,000 سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہیں۔ مجمع علوم الاسلامیہ پاکستان کا قیام ہوا۔ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے مدارس جیسے جامعۃ الرشید، جامعہ بن نوریہ کے تعاون سے بنائے جانے والا بورڈ ہے۔ اس کا مقصد جدید دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ
عصری مضامین کو شامل کر کے طلباء کو زیادہ قابل بنانا ہے۔ اس کا صدر مقام کراچی ہے۔ وفاق المدارس الاسلامیہ رضویہ بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کے لیے مخصوص ہے، جس کا صدر مقام فیصل آباد ہے۔ اتحاد مدارس العربیہ پاکستان، صدر مقام مردان۔ وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان، صدر مقام صوابی۔ یہ بورڈ اشاعت توحید و سنہ کے اصولوں پر دینی نصاب کو استوار کرنے اور امتحانات کا جدید نظام متعارف کرانے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن اہل حدیث اور کنز المدارس بریلوی مکتبہ فکر کے لیے بنائے گئے بورڈز ہیں۔ پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ طویل عرصے سے زیر بحث ہے۔ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر کیا جائے تاکہ ان کی نگرانی اور نظام تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے 2019 میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا۔ تاہم مذہبی جماعتوں نے اس حکومتی نگرانی کی مخالفت اور مدارس کی خود مختاری پر زور دیا۔ پرانے دینی وفاق چاہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ہو تاکہ ان کی خود مختاری برقرار رہے، جبکہ حکومت اور بعض نئے وفاق چاہتے ہیں کہ مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہوں، کیونکہ اس میں پیچیدگیاں کم اور آسانیاں زیادہ ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل 2024 پارلیمنٹ سے منظور ہوا، لیکن صدر پاکستان نے بعض آئینی اعتراضات کے باعث اس پر دستخط نہیں کیے، جس پر اتحاد تنظیمات مدارس کو اعتراض ہے، جبکہ نئے بننے والے وفاقوں کا موقف ہے کہ اس بل پر صدر کے دستخط کرنے سے 2021 میں بننے والے تمام وفاقوں کا وجود ختم ہو جائے گا اور انہیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت دوبارہ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، جو انہیں قطعاً قبول نہیں۔